بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی ایمان لائے، مرد ہو یا عورت، تو میں اس کو بہترین زندگی عطا کروں۔ یہ زندگی کیسے بہترین ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہے اور ایک اس کی ایگو ہے۔ تو جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ جب نور پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر روح کی فطرت غالب آتی چلی جاتی ہے، روح کا گمان غالب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو روح کا تو اللہ جیسے حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو روح کا گمان کیا ہے، روح کی فطرت کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کو فنا کرنے کا کوئی چکر نہیں، اس کی کوئی مجبوری نہیں، اس کو کوئی خوف نہیں روح۔ تو اس کو پتہ ہے وہ یونیورسلی سپورٹڈ ہے، اللہ کی لاڈلی ہے۔ دوسری بات اس کو پتہ ہے وہ یونیک ہے، روح کبھی کسی سے کمپیریزن کے چکروں میں نہیں پڑے گی، کبھی وہ اس تکلیف میں نہیں پڑے گی کہ وہ خود کو دوسروں سے موازنہ کرے۔ اس کی نظر میں وہی سب کچھ۔ تیسری بات، روح انڈیپینڈنٹ اور پاورفل ہے۔ روح کو پتہ ہے میں جو کرنا چاہتی ہوں وہ سارے ریسورسز میرے پاس ہیں اور مجھے کھلی آزادی ہے، میری کوئی مجبوری نہیں۔ چوتھی بات، روح کا مذہب ہے انکنڈیشنل لو کرنا، کہ وہ سب سے پیار کرتی ہے بنا کسی غرض کے، لالچ کے۔ اور پانچویں بات کہ وہ ایکسپریس کرنا چاہتی ہے، ایکسپریس کرتی ہے خود کو، کسی کو امپریس کرنے کے چکروں میں تکلیف میں وہ نہیں پڑتی۔ وہ اتنی کانفیڈنس ہے کہ وہ جو جیسی ہے وہ ویسے ہی خود کو ایکسپریس کرنا چاہتی ہے۔ اور چھٹی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اس کا سر تسلیم خم ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کو قبول ہے، وہ اس پہ راضی، اللہ سے انتہائی راضی۔ تو ان سب کا نتیجہ کیا بنتا ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی صفت جو بن جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی شکر گزار۔ تو جب روح کا یہ گمان انسان پہ غالب آتا ہے تو اس کی زندگی کیسے بہترین نہیں ہوگی، اس کی زندگی سب سے خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بندہ اعمال نہیں کرے گا اور اس کے اندر سیاہی جمع ہوگی اور اس کے اوپر ایگو کا گمان غالب ہوگا، تو ایگو کو پتہ ہے کہ اس کو سروائیول کرنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ وہ ہمیشہ خود کو موازنہ کرتا رہے گا کہ کون مجھ سے اوپر کون نیچے، اس تکلیف میں رہے گا، اور ہمیشہ اپنے حالات کو خود کو مجبور سمجھے گا کہ میرے حالات جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں، مجھے یہ کرنا پڑے گا، وہ میرے بیوی بچے ہیں، مجھے ان کی ذمہ داری ہے، تو میں جو کرنا چاہتا ہوں میں نہیں کر سکتا۔ تو اور اس کو لگے گا کہ اس کے جو ریسورسز ہیں وہ کم ہیں، تو یہ پھر اس کو جنم دیں گے لالچ کو، اس کے اندر لالچ پیدا ہوگی، وہ لالچ کرے گا۔ اور پھر جب اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، لالچ کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی فطرت سے ہٹ کے لوگوں کو امپریس کرنے کے چکروں میں پڑ جائے گا۔ جب امپریس کرنے کے چکروں میں پڑے گا اور اپنی فطرت سے ہٹے گا تو پریشان رہے گا اور تکلیف میں رہے گا، تو کمپلین کرے گا، اور پھر اینڈ میں کیا نتیجہ نکلے گا کہ وہ انتہائی ناشکر ہوگا اور اس کی زندگی انتہائی تکلیف دہ ہو جائے گی۔ تو یہی ہے قرآن کی جو آیت ہے، اس کا مطلب مفہوم ہے، اس کی ڈیٹیل ہے کہ تم میں سے جو کوئی مرد ہو یا عورت جو مومن ہو، نیک اعمال کرے، تو میں اس کی زندگی کو بہترین بنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی زندگی کو بہترین بناتے چلے جاتے ہیں۔ مزید بھی اس پہ بات ہوگی اور کسی طریقے سے اور اینگل سے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔